کمیٹی بن گئی ہے تحریک انصاف کی، اور تحریک انصاف بھی کہتی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور آپ بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ڈیڈ لاک ہے، بات آگے نہیں بڑھ رہی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، حکومت کا موقف بڑا کلیئر رہا ہے کہ انہوں نے 26 نومبر کو اس چیز کے باوجود کہ ان کو سنجرانی کا مقام آفر کیا گیا کہ آپ ادھر آ جائیں، انہوں نے اس کو رد کیا اور اس کو بہتر سمجھا کہ ڈی چوک انہوں نے جانا ہے، بیلاروس کے صدر آئے ہوئے ہیں اس کے پاس، وہاں اس کے پاس پہنچ کے سلامی دینی ہے شیلوں کی، اور 150 پولیس والے انہوں نے زخمی کیا اور ایک پرتشدد انہوں نے احتجاج کیا۔ بہرحال اس کے وہ جب ان کا ڈو اور ڈائی فیل ہو گیا اور فائنل کال فیل ہو گئی، تو انہوں نے پھر اناؤنس کیا کہ اب ہم سول نافرمانی کریں گے اگر ہماری شرائط نہ مانی۔ تو دیکھیں، ہمارا یہی موقف تھا کہ آپ دھمکیاں دے کے مذاکرات کی طرف تو نہیں آپ جا سکتے کہ ایک طرف آپ دھمکیاں دیں اور دوسری طرف مذاکرات کریں۔ بہرحال آج یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے وہ بیان دیا اور فلور آف دا ہاؤس میں دیا کہ آپ مذاکرات کی بات تو کرتے ہیں، لیکن مذاکرات جو ہیں اس کی کمیٹی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بنا دی ہے، لیکن آپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اور دیکھیں، رابطہ یہ نہیں کہ آپ نے حکومت سے ہی رابطہ کرنا ہے، رابطے کے بھی لیے اسپیکر آف دا ہاؤس موجود ہیں، نیوٹرل ہیں، وہ کسی ایک جماعت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے، وہ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہیں۔ آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ آپ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ڈائریکٹ کسی لیڈر سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ رستہ جو ہے وہ رانا صاحب نے ان کو آج دکھایا، اور میرے خیال سے اس کے اوپر اگر پی ٹی آئی چلتی ہے تو معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو رانا صاحب، مذاکرات کا مطلب کیا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو کیا اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین رہا ہو جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں، یہ تو ہم بالکل بھی نہیں سمجھتے کہ ایسا حکومت کچھ کر سکتی ہے، اور ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ ان کو تو عدالت سے ہی ریلیف ملے گی۔ تو یہ کہنا کہ حکومت جو ہے کوئی ان کو مذاکرات کے نتیجے میں کوئی این آر او دے دے گی، تو ایسا تو ہم نہیں کر سکتے، اور نہ ہم ایسی کوئی کمٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ بہرحال دیکھیں، بات چیت اگر بیٹھیں گے تو بات چیت ہوگی، اگر پہلے ہی آپ شرائط رکھ لیں گے تو ابھی تو بظاہر جس طرح کی ان کی شرائط ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ ہم ان کے اوپر کوئی حامی بھر سکتے ہیں، لیکن بیٹھنے کا رستہ جو ہے وہ آج دکھا دیا گیا ہے، اور بال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اب کورٹ میں ہے، وہ اب حکومت کے پاس نہیں۔ ٹھیک ہے ملک احمد بچر صاحب، دلچسپ صورتحال ہے سر، اور جو ڈیمانڈز ہیں آپ کی وہ تو شروع دن سے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ پوری ہو سکیں، لیکن بہرحال بات چیت ہونی چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے۔ تو میرا یہی سوال ہے آپ سے کہ مذاکرات کا مطلب کیا ہے کہ اگر مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا کوئی وے فارورڈ نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین رہا ہو جائیں گے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ہے، رانا صاحب پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، میں نے ان کی بات سنی ہے۔ جی دیکھیں، بات یہ ہے جی کہ پہلے دن سے ہماری جب 8 فیبروری کو الیکشن ہوا، اور اس کے بعد ہمارے مطابق جس طرح بھی یہ گورنمنٹ ان کی آئی تو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، بٹ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا۔ ہمارا پہلے دن سے ایک مطالبہ تھا کہ 9 مئی پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے۔ اگر جوڈیشل کمیشن بنا دیا جاتا 9 مئی پہ تو جو واقعات نہیں ہونے چاہیے تھے اور وہ ہوئے، وہ شاید نہ ہوتے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ایز اے جمہوری حکومت، یہ جمہوری حکومت ہے تو یہ پہلا سٹیپ تو حکومت لیتی ہوتی ہے، ریاست لیتی ہوتی ہے۔ تو اب بھی ہم نے جو مذاکراتی کمیٹی بنائی ہے، جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے رابطہ کرنا ہے، ہمیشہ اپوزیشن سے حکومت رابطہ کرتی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ مذاکرات میں سنجیدہ ہے، پہلے دیکھیں، پہلے ان کے ممبران، ان کے وزراء صاحبان یہ کہتے تھے کہ یہ مذاکرات کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، ہم ان کو کہہ رہے ہیں آئے مذاکرات کریں۔ اب ہم نے ایک حجت تمام کی اور ہم نے کمیٹی بنا دی۔ اب یہ آج جس طرح رانا صاحب نے کہا ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے سے رابطہ کریں۔ اب دیکھیں، رانا صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں فائرنگ بھی ہمارے اوپر ہوئی ہے، بندے بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں، گرفتاریاں بھی ہماری ہوئی ہیں، آئے روز
گھر بھی ہمارے توڑے جا رہے ہیں. ہمارے قاضی احمد اکبر صاحب ہیں MPA. میں رانا صاحب کے یہ گوش گزار کروں گا اور ان کو یہ بتاؤں گا بھائی کو کہ آپ ذرا پتہ کر لیں کیا واقعہ ان کی بیگم ان کے بچوں کے ساتھ کیا کل رات سے ہو رہا ہے، پرسوں رات سے. تو اس کے باوجود ہم ان کی منت کریں. مجھے تو یہ عجیب ریاست لگتی ہے جو کہ کہتی ہے کہ اپوزیشن آئے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو حکومت کہتی ہے کہ آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. ملک صاحب بات یہ ہے نا، ٹھیک ہے بات آپ کی ٹھیک ہے سر، لیکن اپوزیشن احتجاج میں ہے نا. اپوزیشن جو ہے وہ لانگ مارچ کر رہی ہے، جلسے جلوس کر رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. پھر ظاہری بات ہے اپوزیشن نے اپنی ڈیمانڈ جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ دینی ہوتی ہے نا کہ ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں، تو آپ ہی جائیں گے نا. دیکھیں وہ تو رانا صاحب پہلے یہ بات کلیئر کر چکے ہیں کہ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں، جو یہ TOR یہ رکھ رہے ہیں، وہ تو ہم شاید ان کے پورے نہ کر سکیں. میرا صرف بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ انیشیٹو لیتی ہے. دیکھیں ہم یہ مانتے ہیں، میں یہ بات بھی مان لوں گا کہ لوگوں کے پاس ڈنڈے بھی تھے، لوگوں کے پاس غلیل بھی تھی، لوگوں کے پاس پتھر بھی تھے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن کیا اس کا یہ ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ فائر کیے جائیں؟ اگر کسی کے پاس کچھ تھے پکڑ کے ٹرائل کرتے. یعنی ریاست کے قانون ہیں. کلبھوشن کا بھی تو ٹرائل کیا گیا تھا نا جی. تو اب جب وہاں پہ سیدھی فائرنگ ہو، وہاں پہ سیدھی گولیاں برسائی جائیں اور پھر پرتشدد ہمیں کہا جائے، تو پھر اس پہ تو افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. چلیں رانا صاحب ملک صاحب نے تو یہ تسلیم کر لیا سر کہ ان کے پاس ڈنڈے بھی ہوں گے، غلیل بھی ہوں گی، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ شیل بھی ان کے پاس سے. تو رانا صاحب پھر آپ انہیں گرفتار کر کے پھر مذاکرات کرتے. لیکن 2-3 چیزیں تو میں کلیئر کر دوں. حکومت نے فائر نہیں کی، حکومت نے گولی نہیں چلائی، اور ایک بھی گولی نہیں چلائی. اب بات آ گیا کہ 8 پولیس والے ایسے ہیں جن کے بلٹ وونڈز ہیں، ان کو گولیاں کس نے ماری؟ یہ سوال بنتا ہے. اچھا 150 سے زائد پولیس والے زخمی ہوئے، پولیس والے اور رینجر شہید ہوئے، یہاں بھی ہلاکتیں ہوئی، PTI کے ورکرز، ایک بھی جان نہیں جانی. لیکن بالکل یہ سوال بنتا ہے کہ جب حکومت نے گولی نہیں چلائی تو ان کو اگر گولی سے ان کی اموات ہوئی تو کیسے ہوئی اور کس نے چلائی؟ تو یہ تو اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں PTI ذمہ دار ہے. اور میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ 40 سے زائد گاڑیاں جلا دی گئیں، راکھ کر دی گئیں، پولیس کی وینز اور مختلف جو ان کے پاس اکوپمنٹ تھا. اس کے بعد اخوانی نیشنل بھی پکڑے گئے، بہت سارا اسلحہ برآمد ہوا یہ ان کے طرف سے. لیکن انہوں نے بالکل الٹا بیانیہ جو ہے وہ بنایا کہ حکومت نے کوئی میسیکر کیا ہے، اور وہ جھوٹا بیانیہ تھا. انہوں نے 300 کے نمبر دیے اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی ساکھ کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش. دیکھیں اس کے بعد آپ نے، میں پھر ریپیٹ اپ کر رہا ہوں کہ آپ نے سول نافرمانی کی کال دی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ فیل ہو گئے نا. آپ کا جو آپ نے ڈو اور ڈائی تھا اور فائنل کال تھی آپ کی فیل ہو گئی. آپ نے تشدد بھی کیا، آپ وائلنٹ بھی ہوئے، آپ نے سب کچھ کر لیا، آپ نے دم مارا، لیکن آپ کو واپس جانا پڑا. آپ وہاں جو ہے وہ اپنی شرائط منوائے بغیر جو ہے وہ بھاگ گئے آپ. اب بات یہ ہے کہ اب آپ پھر پریشر ڈال رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج آپ کو ایک رستہ دیا گیا ہے. اب اگر آپ اس کے اندر بھی کیڑے نکالیں گے اور کہیں گے کہ حکومت کا ہی کام ہے کہ وہ آگے آپ کے پاس آ جائے، تو حکومت کیوں آئے آپ کے پاس جب آپ نے اتنا پرتشدد احتجاج کیا، آپ نے سول نافرمانی کی کال دی، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں اور ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بات چیت کرنی ہے تو آپ جب اپروچ کریں گے تو معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے.